اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم یا حل المشکلات اللہم یا دافع البلیات اللہم یا حل المشکلات اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا رافع الدرجات اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو خیر و عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، اسلام والی زندگی، رزق حلال والی، ہر تنگی تکلیف سے دوری والی زندگی عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ہر شخص کا یہی ہوتا ہے، کئی مائیں، کئی بہنیں، کئی بیٹیاں یہی سوال کرتی ہیں کہ اگر بھائی پریشان ہے تو بہن بھی پریشانی کے اندر ہے، وہ کہتی ہے میں کیا کروں کہ میرے بھائی کے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح اگر بیٹا پریشان ہے، پردیس کے اندر ہے، تو ماں یہی تصور کرتی ہے کہ مجھ سے کچھ ہو سکے تو میں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ہر وقت نفع پہنچا سکتا ہے اگر پہنچانا چاہے، چاہے وہ عمل کے ذریعے ہو، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ نیت کے اندر اخلاص کے ذریعے ہو، تو ہر شخص دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسی ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ میرا شوہر پریشانی کے اندر ہے، مالی حوالے سے تنگ ہے، اب میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی سب کچھ کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے، صرف کرنا آپ نے ہے۔ تو آج کا ایک عمل ایسا پیارا عمل ہے کہ جو ہر شخص دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے، اور دوسرے کے لیے آسانی کے لیے یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ نیکی بھی کریں لیکن کسی کو جتلانے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ کسی نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ ایسا پیارا عمل ہے کہ جو ہر شخص اپنے دوسرے بھائی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، انسان اپنے جائز ضرورت کے لیے کر سکتا ہے، اور جائز محبت کے لیے بھی یہ بڑا پیارا عمل ہے۔ مثلا ایک شخص کہیں شادی ہو رہی تھی، شادی کا آپ کا ارادہ تھا، اور کچھ ایسے حالات بن گئے کہ آپ کے درمیان اب وہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، تو اس بگڑتے ہوئے معاملات کو راستے پہ لانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، ان کو دور کرنے کے لیے شوہر ہے کہ بیوی کی بات نہیں مان رہا، بلا وجہ اس پر ضد اور تکرار کرتا ہے، اس کو پریشانی کے عالم میں ہے، تو اس کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ گویا کہ ہر وہ کام جو آپ جائز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بڑا پیارا عمل ہے۔ عمل کو توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ عمل ہے کیا، کرنا کس طرح ہے؟ بڑا ہی آسان عمل ہے، صرف 11 دن کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 11 دن کے اندر صرف 11 مرتبہ روز عمل کرنا ہے۔ اب عمل کو توجہ سے سننا ہے، لیکن عمل کے دوران نماز کی پابندی، عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ کرنا ہے آپ نے، اور درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور عمل کے دوران کوشش کرنا ہے نہ آپ جھوٹ بولیں، نہ آپ سے غیبت ہو، نہ چغلی، نہ چوری، نہ کسی کے عیب بیان کریں، نہ برا کوئی کام کریں، نہ کوئی گالی گلوچ کریں، نہ کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے منہ سے بدبو آئے، نہ ہی آپ کی نماز کے پابندی سے دور ہوں۔ نماز کی بھی پابندی، درود پاک کی بھی کثرت، رزق حلال کھانا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر، ان تمام احتیاطوں کے بعد یہ عمل آپ کو تیر بہدف عمل ہوگا۔ جس مقصد کے لیے آپ عمل کریں گے، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو انشاءاللہ وہ مقصد آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آپ کو اس مقصد کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ مقصد اللہ کے فضل سے آپ کے پاس آئے گا۔ تو بڑا ہی پیارا عمل ہے سورہ مزمل شریف کا عمل۔ امیر بننے والوں کے لیے بہترین نسخہ
اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں کے لیے بہترین عمل، روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے بہترین عمل، امتحان میں کامیابی کے لیے بہترین عمل، اپنی گھر کے اندر سکون کے لیے بہترین عمل، کاروبار میں ترقی کے لیے بہترین عمل، گویا کہ ہر وہ ضرورت جو آپ کی جائز ضرورت ہے اس کی میں کامیابی کے لیے بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ اب یہ کرنا کس طرح ہے؟ 11 مرتبہ 11 دن کا عمل ہے، فکس 11 دن، جگہ ایک جگہ متعین کر لینی ہے، وقت متعین ہو۔ اگر عشاء کی بات کریں تو روٹین کے ساتھ عشاء کے بعد ہی آپ نے 11 دن عمل کرنا ہے۔ فجر کے بعد ہو تو فجر کے بعد ہی روٹین کے ساتھ، جگہ ایک ہو، آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اب ضرورت مندوں کے لیے یہ عمل ہے، جس کو ضرورت ہوگی وہی کرے گا۔ 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے، سورہ مزمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد روزانہ روٹین کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے گڑ گڑا کے رو کے اپنے کام پہ چلے جانا۔ پھر اگلے دن ایسا ہی کرنا ہے۔ جب 11 دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے کوئی میٹھی چیز لے کر صدقہ کرنی ہے۔ اب وہ میٹھی شیرین ہو سکتی ہے، کوئی بھی شیرین ہو سکتی ہے، حلوہ بنا لیں، کوئی بھی جو آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کی توفیق کے اندر وہ میٹھی چیز بنانی ہے۔ بنانے کے بعد اس کو کوشش کریں کہ ضرورت مند لوگوں کے اندر تقسیم کریں۔ مثال کے طور پر مزدور طبقہ کہیں بیٹھا ہو، ان کے اندر تقسیم کر دیں، یا چھوٹے بچے ان کے اندر تقسیم کریں۔ یعنی وہ کوشش کریں کہ آپ کا یہ صدقہ وہاں آپ کریں کہ جہاں کوئی ضرورت مند لوگ ہو۔ اس کرنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کی سورہ مزمل کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے حق میں بہتر ہو، آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تو پھر آپ نے روٹین کے ساتھ روزانہ ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی۔ اور یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ اللہ آپ کو دین تو دین ہے، اللہ دین کے ساتھ دنیا کے ساتھ بھی آپ کو روحانیت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے گا، اور اللہ آپ کو آپ کی زبان کے اندر تاثیر، آپ کے عمل کے اندر تاثیر، آپ کی نمازوں کے اندر برکتیں، اللہ تعالیٰ بے تحاشا برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اس عمل کو آپ نے بڑی توجہ سے کرنا ہے، بڑی احتیاط سے یہ ساتھ کرنا ہے۔ صرف 11 دن ہیں، بس 11 دن کے اندر انشاءاللہ آپ اپنے جائز مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔